عبداللہ بن عباس اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا الیما صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ انسان کی لاسٹ کی 2 آیت بچی ہوئی تھی جو 3 درس میں ہو سکے، اسی وجہ سے تفسیر ابن عباس کے حوالے سے تنویر المقیاس یہ نام ہے یہ دو بارے ہوئے نا ہونے والے انشاءاللہ۔ ایک سورہ اور ہے سورہ مرسلات، سورہ مرسلات، اور غالباً 49 یا 50 ایپیسوڈ میں سے 50 پارٹ 51 آیت نمبر 30 اور 31 یعنی کل سورہ دہر یعنی انسان میں 31 آیت ہے جو ہم لوگ 29 آیت کا درس پا چکے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ پاک قرآن پاک کو صحابہ نصیحت کہا کہ یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں یعنی راہ توحید میں چلنا چاہے تو ان کے لیے نصیحت ہے۔ اور اس ضمن میں نے ایک بات بڑی اہم یہ کی تھی کہ قرآن پاک کو ڈائریکٹلی نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن محمد رسول اللہ ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ قرآن ایک خاموش کتاب ہے اور رسول پاک ایک بولتی کتاب ہے، اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک نبی پر نازل کیا۔ نبی پر نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کلام کا ایکسپلین تم جتنا اچھا کرو گے کوئی اور نہیں کرے گا، لہذا اب جو کوئی بھی کرنا چاہے تو تمہارے بعد ہی۔ تو یہ نصیحت ہے، تو نصیحت ڈائریکٹ قرآن نہیں ہے بلکہ نبی نے کیسا کہا کہ یہ نصیحت کیوں کر ہے اس اعتبار سے ہم کو سمجھنا چاہیے۔ یہی چیز جماعت کے لوگ نہیں سمجھ پائے اور ڈائریکٹ قرآن میں مسئلے کا حل تلاش ہے، جس کی وجہ سے وہ خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ ہے۔ ڈائریکٹ قرآن پاک نصیحت نہیں ہے، ڈائریکٹ بولیے ڈائریکٹ قرآن پاک نصیحت ہے۔ اب دیکھیے نا، اب ایڈوکیٹ کی کتاب آپ لے آئیے اور پوری پڑھ لیجیے، اب چلے جائیے سپریم کورٹ میں کہیں گے میں پڑھ لیا ہوں، نہیں ہوگا۔ تجربہ کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے ماہر کے پاس جانا پڑے گا اور آپ کو رہنا پڑے گا۔ اس لیے کتاب صرف آپ کی رہبری کر دے، یہ دنیاوی کتاب کا بھی جب کام نہیں ہے تو دینی کتاب کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن پاک بھی نصیحت ہے، قرآن پاک بھی اللہ کی طرف سے ہدایت کی کتاب ہے بے شک۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ تحقیق کہ تمہارے پاس قرآن پاک کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ بھی ہیں، تمہارے پاس نور آیا اور مبین کتاب۔ نور سے مراد نبی پاک کی ذات گرامی ہے، تفسیر الجلالین کے حوالے سے۔ کیا مطلب کہ قرآن پاک اگر ڈائریکٹ سمجھو گے تو اندھیرا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے نور مصطفیٰ کو بنایا ہے اور اجالے میں کوئی نہیں بھٹکتا، لہذا صرف قرآن کو اگر کوئی پڑھنا چاہے گا بھٹک جائے گا۔ اندھیرا قرآن پاک کو ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے۔ عرب کے لوگ جو زبان عرب رکھتے تھے، عربی زبان رکھتے تھے، وہ لوگ نہ سمجھ سکے، سمجھتے تو نبی کو کیوں نہیں مانے؟ بتائیے، کیونکہ حضور نبی عرب کے ہیں، عرب میں تشریف لائے، تو انڈیا کے ہوتے تو آپ کہہ سکتے تھے اجمی کو ماننا، عربی ہے مصطفیٰ اور اعلیٰ خاندان اعلیٰ قبیلے قریش سے ہے مصطفیٰ اور بیسٹ ایکسپلینر، بہترین عربی بتا رہے ہیں، پھر بھی نہیں ماننا۔ تو اب انڈیا والے کیسے قرآن پاک کو اور خدا کے کلام کو سمجھیں گے جب عرب کے لوگ نہ سمجھ سکیں؟ ماننا پڑے گا۔ سمجھنے کے لیے نبی سے محبت ہونی چاہیے،
اپنا اٹریکشن ہونا چاہیے ان کے لیے، اپنی توجہ ہونی چاہیے، جذبات صادقہ ہونا چاہیے، تب جاتا قرآن سمجھنا ہے۔ اسی لیے آخری کی جو 2 آیت ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ دیکھیے گا بڑا اہم پوائنٹ۔ ایک عقیدہ بولا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے، اس کا میں پیچھے توجہ بھی کی تھی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 188، سورہ اعراف آیت نمبر 9، اس میں ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ اے حبیب آپ کہیے، یعنی اللہ نے کہہ رہا، دھیان دیجیے، یہیں پر یہی سب نقطہ نہیں سمجھ پاتے ہیں جماعت میں۔ اللہ اگر کہہ دے تو دلیل ہو جاتی، لیکن اللہ نبی سے کہوائے تو یہ اس کا معنی کچھ اور ہوگا۔ تو ڈائریکٹ میں کسی کو کہوں اور آپ میرے شاگرد کہیں، فرق ہوگا نا۔ تو اللہ پاک قرآن میں نبی کو ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا، نبی سے کہوا رہا۔ اس کا مطلب یہ کہ اب معنی کچھ اور ہوگا۔ اے حبیب آپ کہیے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں نہیں کہوں گا، آپ کہیے کہ میں اپنے نفس کا نہ مالک ہوں نفع کے اعتبار سے اور نہ نقصان کے اعتبار سے۔ اب آپ بتائیے، میں اگر آپ کو کہوں کہ بہت اچھے ہیں آپ، اور اسی میں فوراً آپ جواب دے دیں کہ جیسے فقیر غریب کی کیا ہے، اب آپ بتائیے، تو کیا آپ کے اس جملے فقیر اور غریب کے جملے کو میں دلیل بنا سکتا ہوں کہ نہیں؟ آپ نہیں تو کہا کہ میں فقیر ہوں، بول سکتا ہوں آپ کو؟ آپ کو فقیر نہیں بول سکتا، کیوں؟ یہ آپ کا جو جملہ ہے یہ تواضع ہے، یہ انکساری ہے، حقیقت نہیں۔ جیسے ابھی بھی دیکھیے، اگر دعوت کے لیے چلے جائیں تو غریب خانہ پر تشریف لائیں، ارے جب غریب خانہ ہوتا تو دعوت کیوں کر رہے ہیں؟ تو کچھ الفاظ محاورے کے ہوتے ہیں جس کو سمجھنا ہے کہ غریب خانہ تواضع کے لیے وہاں بولا جا رہا، غریب خانہ اور بریانی کھلا رہے، ایسا کیسے؟ سمجھ رہے نا؟ لیکن بولتے ہیں اور اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، کیوں؟ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ غریب کا معنی تواضع۔ تو ایسے ہی حبیب میں کہوں گا تو دلیل بنے گی، آپ کہیے تو تواضع بنے گا۔ جملہ سمجھا؟ کتنی ایک دم لطیف اشارہ دے دیا میں نے دنیا کے اعتبار سے۔ اللہ کہہ دے ڈائریکٹ دلیل بن جائے، جیسے اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، دلیل بن گئی۔ لیکن نبی جب اپنے سے پڑھ رہے تھے نماز تو اللہ نے منع کر دیا، حبیب اتنا مت پڑھو، سمجھ رہے نا؟ اس کا مطلب مخلوق کا جو عمل ہوتا ہے اس میں ڈیوائڈ ہے، اس میں اکوالی کا پہلو نہیں۔ اللہ کس کوئی چیز اگر کہہ دے تو وہ دلیل مان سکتے۔ اب جماعت کے لوگ اسی آیت کریمہ کو بیس بنا کر یہ جملہ بولتے ہیں کہ دیکھو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ نبی کسی چیز کے مالک نہیں ہے، نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے، یعنی بیوقوف۔ اللہ کہاں کہہ رہا؟ اللہ نبی سے کہوا، یعنی تم کو جو کہا ہے وہ نبی نے کہا ہے، اللہ نے نہیں کہا۔ قل لا املک، اگر لا املک صرف ہوتا تو مانا ہوتا کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، قال اللہ، اللہ کہہ رہا ہے، لیکن نہیں۔ اے حبیب آپ کہیے ان لوگوں سے کہ میں اپنے نفس کا مالک نہیں ہوں، نفع کے اعتبار سے نہ نقصان کے اعتبار سے، میری جان اور میرا نفس تو اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ مطلب ہے کتنا ایک دم آسان اور کتنی محبت کا درس مزہ آیا۔ تو اللہ کہہ دے دلیل بن جائے اور اللہ کہوائے تو تواضع بنتا ہے۔ اسی سلسلۃ الذہب میں قل لا نہیں قل انما انا بشر مثلکم کو سمجھیں، وہاں پر بھی کیا کہا؟ میں بشر ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ جماعت والی طرح اللہ پاک نے قرآن میں کہہ دیا کہ نبی ہماری طرح بشر ہے، اللہ پاک نے کہا تھا، اللہ پاک نے نبی سے کہوایا، اللہ پاک نے نبی سے کہوایا، سمجھ رہے نا؟ تو نبی یعنی جب بڑا کہے چھوٹے کو تو چھوٹا اگر وہی بات ارشاد کرے یا بات بولے تو اسے تواضع بولتے ہیں۔ مثال میں دے دیا میں، کوئی آپ کی بہترین طاقت کو دیکھ کر کہے کیا اچھے لگ رہے ہو، بس اللہ کا کرم ہے میرے ماں باپ کا، بس یہ بولے گا۔ دیکھیں یہ تواضع کا انداز دیکھ رہے ہیں آپ، وہاں پر یہ نہیں بولے گا ہاں میں اچھا ہوں۔ تو اے حبیب آپ کہیے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں کہوں گا تو یا ایھا النبی، میں کہوں گا تو یا ایھا المزمل۔ دیکھیے اللہ نے کہا تو یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یہ سب کہا، اور جب امت کو کہوانے کے لیے کہا کہ آپ اپنے آپ کو پیش کیجئے تو کہیے میں تمہاری طرح بشر ہوں،
تاکہ دلیل پکڑنا ہو تو رب سے پکڑو، تواضع سیکھنا ہو تو مجھ سے سیکھو. کتنی اچھی بات ہے. انکساری سیکھنا ہو تو مجھ سے سیکھو. تو دلیل نبی کی، ہم کو دلیل رسول کی، دلیل مزمل کی، دلیل مدثر کی، یعنی زبردست اسٹیٹس والے الفاظ، عظمت والے الفاظ. سمجھ گیا؟ اب یہ جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31، دو آیت کا آج درس ہوگا. اس میں ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہتے ہو مگر اللہ چاہتا. اس کو لے کر کے فوراً یہ دیکھ، خاص طور سے میرا ربانی توصیف الرحمان وغیرہ جو اہل حدیث کے لوگ انصاف کریں. دیکھو تمہارے لوگوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے ہوتا. اب بتائیے، لوگوں کے چاہنے سے اگر کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا. ایک دم چھوٹی سی بات ہے، یہ موبائل ہے، اس کو یہاں سے یہاں تک اٹھا کر کے رکھوائیے تو کہیں کہ اللہ اٹھا کر رکھ دے. یہ کرسی ہے، وہاں سے یہاں تک اٹھا کر رکھ دی، عجیب بات ہے. سنگاریڈی میں ایک مرتبہ ایسے بیان ہو رہا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک اہل حدیث سے وہابی کھڑے ہو کر کے کہا کہ تم کہتے ہو کہ غوث پاک کے چاہنے سے یہ ہو جاتا، میرے پاس 50 روپے ہیں، غوث پاک سے کہو کہ یہ 50 روپے جو ہے گم کر کے دکھائے. اب پورا بھرا مجمع ہے، اس میں میری تقریر ہو رہی ہے، پسینے بھی آ رہے ہیں، کیسا بیوقوف ہے. پھر 50 روپے گم کر کے دکھائے. تو اب مجھے بھی غوث پاک کا فیضان دیکھیے. میرے پاس 100 روپے تھے، میں نے 100 روپے اٹھایا اور میں نے کہا تم رکھو اپنے پاس اور تم اپنے اللہ سے کہو کہ یہ پیسہ میرے تک پہنچا دے. تم اپنے اللہ سے کہو، اپنے اللہ سے. اللہ تو ہے ہی قادر، ہمارے کو ایمان ہے، لیکن تم صرف اونلی اللہ کا جو عقیدہ رکھتے ہو، کہو اے اللہ یہ پیسہ مفتی صاحب تک پہنچا دے. تم 50 کی بات کر رہے ہو، ہم 100 روپے دے رہے. اگر تیرے اللہ ہی پر یہی قدرت ہے تو صرف وہی بات ہم بول رہے ہیں. اب وہ سب لوگ پھر ان کو پیٹنے لگے ان کو کر کے دکھاؤ. خالی اعتراض کرتا، تو بھی کر کے دکھا. تیرے اللہ پر اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے نا، یہی تو بولنا چاہ رہا نا. غوث کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی اللہ ولی اللہ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو پھر آپ اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا تو پھر بتا. ایک دم بالکل شرمندہ ہو گیا، چلا گیا. فیضان ہے کہنا یہ کہ لاجک ذرا دیکھ چلے گئے. بلکہ اس کو بچا لیے پولیس والے، بہت ماننے والے تھے، کیونکہ میں نے جیسے کو تیسا جواب. اب سوال اندر کتنا الٹا ہے بتائیے. تو 50 روپیہ گم کر کے دکھائے گا اسے پاک، یہ کیا ہے؟ کوئی نافرمان آدمی بھی روٹی پکڑ کے بولا کرتے آپ پیغمبر ہیں، رسول ہیں نا، پھر بولو گے یہ میرے رشوت میں ہے یا نہیں ہے، تو سرکار بولے گی تو جیسا کرے گا ویسا ہوگا. اب تم کھایا تو پھر خدمت میں آئے گی، بھیج دیا تو چلے جائے گی. تو جیسا کرے گا ویسا ہوگا. ایسا سنا تھا نہیں. ٹھیک ہے، مطلب آپ دیکھیے یہ قرآن کی آیت کا میں اصل بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس آیت نمبر 30 میں کہا جا رہا ہے ما تشاؤون، آپ کچھ نہیں چاہتے، سب اللہ چاہتا. اب یہ لوگ بابا بیلا تم پھر غوث کو کیوں بلاتے ہو، ولی کو کیوں بلاتے ہو، نبی کو کیوں بلاتے ہو، یہ سب مجبور ہے، ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ایسا کیوں؟ ہر کچھ انہیں سے پریکٹیکلی ہم پوچھتے کچھ نہیں ہوتا نا، تو بھی چپ رہے نا، اللہ کے چاہنے سے دین میں پھیل جائے گا. تو کہیں کو پھیلا رہا دین، بالکل آسان بات. تو کہیں کو محنت کر رہا. ہاں یہ دیکھیے تمام لفظ ہے، ذریعہ، اسباب، وسائل، یہ ضروری ہے. اب یہاں تک پہنچنا ہے ہم کو ہر روز، لیکن گاڑی سے آتے ہیں. ذریعہ ہے، وہ پیدا لائق ہو گیا، آ سکتے تو ذریعہ ہے. ایسے ہی وسائل اور ذریعہ ہے شریعت میں، اور اسی وسائل اور ذریعہ کو اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ اگر سمجھا جائے تو کیسے شرک اور بدعت حرام ہو سکتا ہے. خیر، تو سورہ اعراف کے آیت نمبر 188 کو بھی دھیان میں رکھیے گا. 188 یعنی 188، اس میں ہے کہ اے حبیب آپ کہیے کہ میں اپنے نفس کا نفع اور نقصان کے اعتبار سے مالک نہیں ہوں. ہاں آگے ہے وہیں پر الا ماشاء اللہ، مگر اللہ جتنا چاہے. آپ یہاں پر دیکھیں اس آیت کو بھی لے کر کے وہ بولتے ہیں دیکھو اللہ کے چاہنے سے ہی رسول اللہ کچھ کر سکتے. ارے تو بتانا کبھی چاہا نہیں چاہا اللہ، کہ خالی بولتے رہو گے قیامت تک کہ اللہ کے چاہنے سے، کبھی چاہا یا نہیں چاہا. ایک بات بولتی ہے، بیٹی بولتی ہے ابا اگر چاہے تو ہم شادی کر لیتے، تو کیا خالی بولتے رہیں گے یا شادی بھی ہوگی؟ کبھی بھی تو چاہیں گے نا. تو ایسے ہی جماعت والے 1400 برس گزر گئے
اور ابھی تک یہی آیت کریمہ پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے چاہنے سے رسول اللہ کچھ کر سکتے. تو سوال ہے 1400 برس ہو گئے اور اللہ نے نہیں چاہا رسول کو. ابھی بھی یہی آیت پیش کرتے ہیں. آیت نمبر 188 کو بہت پیش کر رہے ہیں وہ کہ نفع نقصان کا صرف مالک اللہ ہے اور کوئی مالک نہیں. بات اگر ایسی ہوتی تو صحابہ کبھی بھی تکلیف ہوتی تو مسجد میں جاتے اور اللہ کو پکارتے, لیکن صحابہ کبھی بھی نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو چھوڑ رہے ہیں. صحابہ کبھی بھی رسول کی بارگاہ میں پہلے آتے تھے, یا رسول اللہ ایسی تکلیف ہے, تو رسول اللہ جب کہتے تھے 2 رکعت پڑھو, یہ کرو وہ کرو, رسول ضرورت پوری کر رہے ہیں. اس لیے اسباب اور ذرائع کا انکار یہ توحید کے خلاف. خدا پاک خود کہہ رہا ہے کہ اے حبیب آپ کہیے کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں, جتنا میں چاہا, اور میں نے تو خوب چاہا ہے آپ کو, لہذا آپ اپنی جان کے نفع اور نقصان کے اعتبار سے خوب مالک. ایک دم آسان مفہوم ہو گیا. سب سے زیادہ رسول کو چاہا, محمد کو چاہا, ان سے بڑھ کر کسی کو چاہا ہی نہیں. اور جب ان سے بڑھ کر چاہا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ رسول پاک نفع اور نقصان میں سب سے زیادہ مالک ہے, سب سے زیادہ مالک. تو اسی آیت میں جواب کی ہے. آیت کا ایک ٹکڑا پیش کرتے ہوں. یہ بات میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ لوگوں اس طرح مت کہو کہ اللہ اس کا رسول چاہے تو یہ کام ہوتا, اللہ چاہے تو کام ہوتا. ایسا ہو اللہ اور اس کا رسول ایسا نہیں بولنا. اور ترمذی شریف کی ایک حدیث پیش کرتے. میں آیت سے پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ نفع و نقصان کا مالک میں نہیں ہوں مگر جتنا چاہے, اور اس کی وضاحت بھی کر دیا. اور کتنا اللہ نے چاہا یہ تم کیوں لمٹ کر سکتے ہو؟ اللہ نے اپنے محبوب کو بے حساب چاہا ہے تو بے حساب مالک ہے. اتنا آسان ہے. اب ترمذی کی حدیث میں بولتے اللہ اس کا رسول نے بولنا, اللہ کے رسول نے خود کہا کہ پہلے کہو اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ. سمجھو ذرا انشاءاللہ. اچھا ایک اور نئی بات بتا دوں. آپ لوگ انشاءاللہ بولتے نا تو کبھی لکھیے گا تو IN لکھنے کے بعد اسپیس دیجیے. IN جب لکھیں تو اس کے بعد اسپیس دیجیے. ان الگ شاء کی پہلے شاء پھر اسپیس دیجیے, پھر اللہ. ہاں ان جو ہے ورب ہے, ان جو ہے یہ الفابیٹ ہے, حروف ہے, اور شاء ورب ہے. ان الگ لکھنا, شاء الگ نہیں, اللہ الگ. کیونکہ دیکھیں نا, ان مانے اگر, شاء مانے چاہا, اللہ مانے اللہ. اگر اللہ نے چاہا, اور اگر ملا کے لکھیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا پیدا کرنا. مانا ہی بالکل غلط, سمپل ترجمہ ہوگا ماں اللہ کو پیدا کرنا, یہ ترجمہ ہوگا انشاءاللہ. بول میں تو ویسے ہی آتا ہے انشاءاللہ. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ لکھتے ہیں تو نہیں, لکھنے میں بھی میں نے دیکھا ہے شین علی جو شاہ اسی میں ملاتے تھے, وہ نہیں ملا, وہ ملا دیے تو اس کا معنی ہوگا اللہ کا پیدا کرنا یا اللہ کو پیدا کرنا. استغفر اللہ, کتنا بڑا ترجمہ غلط ہو رہا. منشی جو بولتے ہیں نا, منشی مانے خلق کو وجود دینے والا, تو انشاء منشی اس سے ہے, لیکن یہ ان الگ ہے, شاء الگ ہے. شاء ورب ہے, ان یہ حرف شرط اگر کے معنی. سمجھ رہے ہیں؟ تو تم نہیں چاہتے جو اللہ چاہتا. اس سے مراد توحید ہے, توکل ہے, اعلیٰ تقویٰ ہے کہ اے لوگوں ہر معاملے میں یہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے. اسی لیے تو بار نمبر 1 میں بھی اس بات کی صراحت ہے کہ جادوگر بھی اگر جادوگری کرے اور اللہ کا اذن نہ ہو تو اس میں بھی شفا نہیں مل سکتی, اس میں بھی کچھ نہیں مل سکتا. اللہ کا اذن ہونا ضروری ہے, جس کو آپ مملک کہیے. سمجھ رہے نا؟ تو اللہ کے چاہنے سے ہی ہوتا ہے, یہ عقیدہ غلط ہے. کیونکہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ خود محدود نظر آ رہا ہے کہ اللہ کی چاہت اتنی محدود ہے کہ وہ اپنے ہی تک رکھ رہا ہے اور وہ دوسرے تک نہیں پہنچا پا رہا. تو اللہ تو لمٹ ہو گیا. اللہ کی چاہت کی کوئی انتہا نہیں ہے, وہ کب کس پر کیسے پتہ نہیں. سمجھ رہے؟ تو وما تشاؤون کے ذریعے سے جو اللہ ہی چاہے. اور ترمذی کی حدیث بتا رہا تھا کہ ترمذی میں ہے کہ پہلے کہو اگر اللہ نے چاہا, ثم پھر تھوڑی دیر کے بعد کہو پھر اللہ کے رسول نے چاہا. یہ حدیث ہے. تو اب اس حدیث کا میں شروع سے کہتا ہوں کہ جب آیت اترتی تو اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اب ایک حدیث ہوتی تو اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ. اب اسی درس کو دیکھیے نا, کچھ دن تک اس درس میں محبوب صاحب بھی تھے. تو اب جو آپ کا تینوں کا جو سورس آف نالج ہوگا ایک جگہ میں ہمارے اعتبار سے وہ اس وقت تک ہوگا جب یہ تھے.
اس کے بعد جو صرف آپ دونوں ہیں. تو اب جو ہماری سماعت ہم سے جو سن رہے ہیں اب آپ دونوں صرف روایت کر سکتے ہیں. اب یہ نہیں کر سکتے. ہاں یہی ہے کہ کب اتری, کون تھے, کیسے سنے, سمجھ رہے نا, یہ ہے. تو ایسے یہ حدیث پاک جب رسول فرما رہے ہیں تو سامنے کون ہے یہ تو دیکھنا ہوگا. تو سامنے وہ حضرات ہیں جو شرک کے اعتبار سے یا توحید کے اعتبار, شرک کے معاملے میں ابھی اتنے گھٹ نہیں ہوئے ہیں کہ شرک سے بیزار ہونا چاہیے, اور توحید کے معاملے میں پکے نہیں ہوئے ہیں کہ بس اللہ اللہ, جیسے ابو بکر صدیق بڑے بڑے حضرات جیسے ہو گئے تھے. تو ان کو کہا جا رہا ہے اللہ کے بارے میں پہلے مکمل صرف اللہ, اس طرح سے صرف اللہ, کیونکہ وہ اتنوں کو مان کر کے داخل ہوئے اسلام میں کہ اب ان کو چھوڑنا بہت ابھی آسان نہیں ہے. 100 برس کی بیماری ایک دن میں کیسے ٹھیک ہوگا. تو یہ شروع اسلام میں جو تھے ان حضرات کے لیے تو بیک گراؤنڈ دیکھنا حدیثوں کا, بیک گراؤنڈ دیکھنا قرآن. لہذا ہم دونوں کی توضیح کر چکے ہیں کہ اللہ کے چاہنے ہی سے, یہ اونلی کا عقیدہ غلط ہے. اللہ کے چاہنے ہی سے اور اللہ کے نبی کے چاہنے بھی سے. جملہ غور کرے آپ, ہی بے شک اللہ ہی ہے, لیکن کیا اللہ اپنی چاہت کا ذل عکس, اللہ اپنی چاہت کا فیض اپنے نبی تک دے سکتا؟ بالکل دے سکتا. جب اپنا کلام دے سکتا ہے, جب اپنا کلام دے سکتا, کلام بھی تو خدا کی صفت ہے, تو وہ اختیار کیوں نہیں دے گا؟ سمجھ رہے نا, وہ عطا, وہ نوازش, وہ اجازت, وہ مشیت کیوں نہیں عطا کرے؟ لیکن اللہ جو مالک ہے وہ پرسنل ہے, اور نبی جو مالک ہے وہ گفٹڈ ہے, عطا ہی. ایک دم آسان فرق ہے. اللہ کے اوپر کوئی نہیں اس لیے وہ پرسنل ہے, اور نبی کے اوپر اللہ اس لیے عطا ہی. اتنا آسان اور ایزی انداز میں ایکسپلین کرنے کے بعد بھی امت کو گمراہ کر رہے ہیں. نہیں, اللہ ہی چاہنے سے ہوتا, اور محمد علی جس کا اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کیا آگے فرماتا ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک وہی جاننے والا اور حکمت والا. جاننے والا کیا کہ تم کیسا عقیدہ بناؤ گے ان آیتوں سے, اور حکمت والا یہ کہ اپنے حبیب کو بھی عطا کر رہا ہے. کیوں؟ جان رہا ہے کہ میں جب تک عطا نہیں کروں گا تو میری پہچان کیسے ہوگی. صحیح ہے. وہ اپنے پاس اگر سب کچھ رکھنا تھا تو پیدا کیوں کیا؟ رکھ لینا تھا ساری طاقتیں, سمجھ رہے نا. لہذا ماننا پڑے گا کہ محبوبوں کو اسی لیے پیدا کیا گیا کہ وہ اپنی ماں, اسی لیے تو حدیث پاک میں بھی ایک آیا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ, میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں مخلوق میں تو میں نے اپنے حبیب کو پیدا کیا. حضور کی پیدائش کی وجہ بھی توحید ہے. نہیں, کنز العمال مطلب حدیث کی حدیث ہے. خیر, غوث پاک اس سلسلے میں الا یشاء الموفق له الموجد المقدر لعموم افعاله المنجي لهم عن غیاہب الامکان وظلمات الخیالات والاوہام. یعنی اگر اللہ چاہے تو تمہیں تاریکیوں میں نہیں نور محمدی پیدا کر کے ابو بکر جیسا, سبحان اللہ, صدیق جیسا, عادل عمر فاروق جیسا, عثمان غنی جیسا, علی جیسا, یہ سب جواہر کو دیکھو اور پھر میری توحید کو سمجھو کہ جب ان کو اتنا پاور میں دے سکتا ہوں تو میں کتنا پاور والا ہوں. صحیح. ہاں, چنانچہ جانتے ہیں حضرت علی کی صرف ایک مثال بتاؤں آپ کو کہ خیبر میں ایک دروازہ تھا. خیبر جو ہے سن 7 ہجری میں ایک جنگ ہوئی ہے. مدینہ عرب میں ایک مقام ہے خیبر, جنگ خیبر مشہور ہے. تو خیبر ایک جگہ ہے, آپ تو نام بھی سنے ہوں گے, ہو سکتا ہے گئے ہوں گے. تو ہاں نہیں, آپ عرب کی سرزمین پہ گئے بھی ہوں گے. تو خیبر ایک دروازہ تھا جس کو عرب کے 40,000 یا 40 نوجوان ہلا نہ سکے. حضرت علی نے لیفٹ ہینڈ سے اکھاڑ دیا تھا, لیفٹ ہینڈ سے اکھاڑ دیا تھا ان کو. جی, لوگوں میں بولنا تھا علی کی طاقت کے آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دیا کا ٹوکرے میں کیسے بند تھا, تو دیا کو لی کہ ذرا میرے کو ہیلپ کرو تو بولی تو اچھی بات ہے مجھے, تاکہ اٹھانے کا تو اٹھانے اب اتنی طاقت نہیں لگا ہے تو یہاں تک اٹھائے, پوری دنیا کا وزن وہ ٹوکرے میں ڈالے دے سکتا ہے. ان کی طاقت کا پوری دنیا کا وزن گھٹنے تک اٹھا کے کوئی ہلا بھی نہیں سکتا. اچھا ہوا آپ دیکھیے گفتگو کرنے کے درمیان ایک اسلامی ہو رہے تھے, آپ اس میں اللہ کا میاں کا لفظ استعمال کیا, اور اللہ میاں نہیں بولے گا, اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ, یہ اسلامی ہے. اچھا, یہ علی کا کرم ہے, یہ علی کی کرامت ہے,
سبحان اللہ. شکریہ کیونکہ اللہ تعالیٰ میاں تو ہم لوگ اپنے شوہر میاں شوہر دل میں آتا نہیں اسلامی ہو گئی ایک کرامت ہے علی کی. اسی لیے اسد اللہ ان کا لقب. اسد اللہ کا مطلب اللہ کا شیر, اللہ کا شیر. اسد اللہ الغالب پڑھتا ہوں نا جمعہ میں, اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب. تو اسد اللہ مانے ہوتا ہے شیر اللہ کا. اب آپ بتائیے اللہ کا شیر اور مجبور ہوگا, عجیب بات ہے. کمال ہے. ارے عام آدمی یہ بولتا شیر اگر مرا ہوا بھی تو شیر ہی ہے نا. ہاں وہ جنگل ہو یا کہیں وہ شیر ہی ہے. لیکن اللہ کا شیر کہنا یہ ہے کہ اللہ نے جن جن کو چاہا ہے ان کے اسٹیٹس کے حساب سے قوت اختیارات تصرفات عطا فرمائے ہیں. یدخل من یشاء فی رحمتہ, اسی لیے فرماتا وہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت خاص میں داخل فرما رہا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ ہی کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا, لیکن کہہ رہا ہے کہ ہم جب چاہ لیں تو ہم جسے چاہ لیں وہ اپنی رحمت میں داخل کر لیں. اب دیکھیں محمد کو اتنا چاہا کہ رحمت میں داخل نہیں بلکہ سارے جہان کے لیے رحمت بنا دیا, سارے جہان کے لیے رحمت بنا دیا. واہ. اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے. قرآن پاک کی آیت کریمہ کو آگے پیچھے دیکھنا چاہیے اور شان تلاشنا چاہیے. کمزوری تلاشتے ہیں کہ نبی کو کچھ نہیں معلوم ہے, وہ سارے جہان کے لیے رحمت ہے اور نبی پاک کو کچھ نہیں معلوم. ایسا کیسے؟ عجیب بات ہے. ہم بالکل سینٹر پہنچ چکے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں معلوم, تو آئے گئے کو تو یا رسول اللہ جب سارے جہان کے لیے رحمت ہے اور آپ مجبور ہیں تو آئے کیوں؟ وہ رحم کر ہی نہیں پائیں گے, آپ رحم کر ہی نہیں پائیں گے کیونکہ امت کا ایک طبقہ کہہ رہا ہے مجبور ہے. معاذ اللہ. خیر, تو یدخل من یشاء فی رحمتہ, وہ اللہ جسے چاہ لیتا ہے وہ اپنی رحمت خاص میں داخل فرماتا ہے. اور فرماتے ہیں بمقتضا ہدایت و لطف ہی, جس پر کرم کی چاہت ہو جائے. من یشاء التی ہی سعۃ وحدتہ, اپنی وحدت کی وسعت, اپنی رحمت کی, کیونکہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ کا کرم, اللہ کی زمین وسیع ہے, سب کچھ وسیع ہے, یعنی اس کی انتہا نہیں. لیکن یہاں پر دیکھو والظالمین اعد لهم عذابا الیما, حد سے بڑھنے والوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. قربان جائیے آیت کریمہ کے اینڈنگ پر, آیت کریمہ کے اینڈنگ پر ظالمین کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھی ہے. اور شروع میں کیا ہے؟ شروع میں تھا انسانیت کی پہچان. کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے جب وہ قابل ذکر نہ تھا. حضور کی آمد بہار نے ان کے اوپر شرافت کرامت کا تاج رکھ دیا. تو توجہ دی, ابتدا میں یہ اور اینڈنگ میں ظالم کا جملہ کہہ کر ذہن دیا ہے کہ نبی کو بھی ماننا, آل نبی کو بھی ماننا, اللہ کے محبوب بندوں کے اختیارات اور تصرفات کو بھی ماننا, اور نہیں مانو تو انجام یہ ہوگا کہ دردناک عذاب ہے. دیکھا تھا نتیجہ, والظالمین اعد لهم عذابا الیما, ظالموں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. لا عذاب اشد منه الان وافزع انتقاما وهو حرمانه عن ساعة عز القبول. غوث جو دعا کر رہے ہیں جملہ بس وہی دعا کر دیں, نعوذ بک یا ذا القوة المتین, اے اللہ ہم تیرے اس دردناک عذاب سے, ایک قوت والے, ایک سخت طاقت والے, ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. پروردگار ہم سب کو, ہم سب کی اہل اولاد کو اپنے عذاب سے محفوظ و معمون فرما. اپنی شان کریمی کے مطابق ہم سب کو اجر اور جزا عطا فرما. مولا ہم عمل کا بدلہ نہیں, تیرے محبوب کی محبت کا صلہ وہ بھی نہیں, تو اپنی شان کریمی کے مطابق جو دینا چاہتا ہے وہی مانگتے ہیں. مولا ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم تیری بارگاہ میں کچھ لینے کے قابل بن سکیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر